بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رد کی چوتھی صورت کہ جب من یرد علیہ متعدد جنسیں ہوں اور ساتھ میں احد الزوجین بھی ہو، اور احد الزوجین کو ان کے مخرج سے ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے اس کے درمیان اور من یرد علیہ کی اجناس کے عدد سہام کے درمیان نسبت تباین کی ہو، تو اس صورت میں ہم من یرد علیہ کے عدد سہام کو احد الزوجین کے فرض کے مخرج میں ضرب دے دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگی اس سے ہم رد کی تصحیح کریں گے۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ میت کے ورثاء کے اندر 4 زوجات ہیں، 9 بنات ہیں اور 6 جدات ہیں۔ 4 زوجات، ان کو 1/8 ملے گا، 8واں حصہ، جبکہ یہاں پر من یرد علیہ کی 2 جنس ہیں، بنات بھی ہیں اور جدات بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم 2 مسئلے بنائیں گے۔ ایک تو زوجات کے فرض کے مخرج سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، اور وہ 8 ہے تو اس سے ابتدا کی، اس میں سے ایک ہم نے زوجات کو دے دیا۔ اب 4 زوجات کو ان کا حصہ دینے کے بعد 7 ہمارے پاس باقی بچ گیا۔ دوسری طرف ہم نے بنات اور جدات جو من یرد علیہ ہے، ان کا عدد سہام بنایا، تو بنات کو 2/3 ملنا تھا اور جدات کو 6واں حصہ ملنا تھا۔ تو اب ان کا کیونکہ 2/3 وہ 4 بنتا ہے، اور جدات کا جو سدس ہے وہ 1 بنتا ہے، تو 4 اور 1 5، تو 5 عدد سہام ہو گیا۔ اب ہم اس کے بعد جب عدد سہام کے درمیان اور ما بقیہ کے درمیان ہم نے نسبت دیکھی، تو یہ نسبت تباین کی پائی جاتی ہے۔ تو تباین کی صورت میں اب ہم کل عدد سہام کو لے کر ہم جو احد الزوجین کے فرض کا مخرج ہے 8، اس کے اندر ضرب دے دیں گے۔ تو جب ہم نے 8 ضرب 5 کیا تو 8 5 بار 40 ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد ہم اس مسئلے کی تصحیح اسی طرح کریں گے، اور یہ رد کی تصحیح شمار ہوگی۔ تو اسی طرح زوجات کو ان کا حصہ کیونکہ اصل میں سے 1 ملا تھا، تو 5 1 بار 5 ہو گیا۔ اب اس کے بعد من یرد علیہ کو ان کا تصحیح میں سے حصہ دینے کے لیے ما بقیہ کو ہم 5 مضروب کے ساتھ ضرب دیں گے، تو 7 5 بار 35 ہو جائے گا۔ تو اب من یرد علیہ کے ان کو تصحیح میں سے حصہ دینے کے لیے ہم جو ان کا اصل حصہ بنتا ہے 4، اس کو ما بقیہ میں ضرب دیں گے، تو 7 4 بار 28 ہوگا، اور اسی طرح 7 1 بار 7 ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے تصحیح کیا ہے یہ رد کی تصحیح کی ہے، اور یہاں پر یہ احد الزوجین کو اور من یرد علیہ کو رد کی تصحیح میں سے حصہ دینے میں فرق آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب ہم نے احد الزوجین کو حصہ دینا ہے تو اس صورت میں ہم اصل مسئلہ کا اس کا حصہ اس کو ہم مضروب 5 سے ضرب دیں گے، لیکن جب من یرد علیہ کو ہم نے حصہ دینا ہے رد کی تصحیح میں سے، تو اس صورت میں ان کو جو اصل مسئلہ میں سے حصہ ملا ہے اس کو ہم ما بقیہ 7 سے ضرب دیں گے۔ دوستو، یہ جو ہم نے تصحیح کی تھی یہ تصحیح رد کے اعتبار سے کیا ہے۔ باقی اگر اسی طرح سہام وہ عدد رؤوس کے اوپر بغیر کسر کے تقسیم نہ ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں ہم وہی تصحیح کے جو 7 قواعد پڑھے ہیں تو اسی کے مطابق ہم تصحیح کریں گے۔ تو اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رد کے اعتبار سے اب 40 میں سے 7 اس سے جو جدات کو ملے ہیں تو 7 6 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ اسی طرح بنات کو 28 ملے ہیں تو 28 9 پر پورے تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اور 4 زوجات کو 5 ملے ہیں تو 5 وہ 4 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اب کیونکہ 2 یا 2 سے زیادہ طائفوں پر کسر
پائی جاتی ہے تو ہم ان کے عدد رؤوس کے درمیان نسبت دیکھیں گے اور نسبت دیکھ کر ہم اسی طرح عمل کر کے اور ہم اس کسر کو دور کریں گے۔ تو اب ہم سب سے پہلے جداد 6 ہیں، 6 اور 9 کے درمیان ہم نے نسبت دیکھی تو یہاں پر یہ توافق بالثلث پایا جاتا ہے۔ تو ایک کا وفق مثال طور پر 6 کا وفق 2 لیا، اس کو 9 کل میں ضرب دے دیا تو 9 4 بار 36 ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ہمیں جو حاصل ہوا وہ 36 ہے۔ 36 کی جب 4 کے ساتھ نسبت دیکھی تو یہ نسبت تداخل کی ہے، اور تداخل میں ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے عدد کو لیتے ہیں، تو یعنی صرف 36 کو لے لیں۔ اب اس 36 کو ہم لے کر اوپر 40 کے اندر ضرب دے دیں گے، تو جب 36 کو ہم نے 40 کے ساتھ ضرب دی تو ہمارے پاس 1440 یہ مضروب آ گیا، حاصل ضرب آ گیا۔ تو اب اس کے بعد اسی طرح ہم ہر طائفے کو اس کا حصہ دے دیں گے۔ تو اب 4 زوجات ہیں تو ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ 5 ہے، تو 5 کو جب ہم نے 36 کے ساتھ ضرب دیا تو ہمارے پاس 180 آ گیا۔ اب 180 میں سے ہر زوجہ کا حصہ وہ 45 ہو جائے گا۔ اسی طرح بنات کو اصل مسئلہ میں سے 28 ملا تھا، تو 28 کو جب ہم نے 36 میں ضرب دیا تو ہمارے پاس 1008 حاصل ہوگا، اور 1008 میں سے 9 بیٹیوں میں سے ہر ایک بیٹی کا حصہ وہ 112 آئے گا۔ اسی طرح 6 جداد کو اصل مسئلہ میں سے 7 ملا تھا، اور 7 کو جب ہم نے 36 کے ساتھ ضرب دی تو ہمیں 252 حاصل ہوا۔ 252 میں سے ہر جدہ کو 42 حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ اب رد کی صورتیں اپنے احکام سمیت وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ آگے ہم نے تمرین دی ہے، طلبہ سے گزارش ہے کہ رد کے جو احکام ہیں یہ ان کو تھوڑے یاد رکھنے کے لیے تمرین کی ضرورت ہے، تو اس لیے تمرین ہر ساتھی کرے۔ تمرین کے اندر پہلا سوال ہے رد کا لغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کریں۔ دوسرا سوال ہے رد کے اعتبار سے ورثاء کی کتنی قسمیں ہیں۔ تیسرا سوال ہے رد کے لیے کتنی شرائط ہیں۔ چوتھا سوال ہے رد کے مسائل کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، ہر ایک کا حکم لکھیں۔ آگے دوسری تمرین کے اندر کچھ صورتیں دی ہیں رد کی، تو طلبہ اس کے اندر غور و فکر کر کے جو سابقہ قواعد پڑھے ہیں ان کے موافق حل کریں۔ مندرجہ ذیل صورتیں حل کریں رد کے قواعد کی تطبیق کر کے۔ پہلی صورت کے اندر ورثاء کے اندر زوجہ، جدہ اور اختان لامن ہے۔ دوسری صورت کے اندر زوجہ، بنت اور ام ہے۔ تیسری صورت کے اندر زوجہ اور اختان ہے۔ چوتھی صورت کے اندر زوج اور 3 بنات الابن ہے۔ پانچویں صورت کے اندر بنت ہے، بنت الابن ہے اور جدہ ہے۔ چھٹی صورت کے اندر بنت اور 9 بنات الابن ہے۔ ساتویں صورت کے اندر ام اور بنتان ہیں۔ آٹھویں صورت کے اندر 8 بنات ہیں۔ نویں صورت کے اندر 3 اخوات ہیں۔ اب ہم رد کے احکام کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ باب الرد، رد کا باب۔ الرد ضد العول، رد عول کی ضد ہے۔ ما فضل عن فرض ذوی الفروض ولا مستحق له، يرد على ذوی الفروض بقدر حقوقهم الا على الزوجین، کہ ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد جو ترکہ بچ جائے اور عصبات میں سے ان کا کوئی مستحق بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ذوی الفروض پر ان کے حقوق کے بقدر لوٹا دیں گے سوائے زوجین کے، اس لیے کہ رد یہ اصحاب الفرائض نسبیہ پر ہوتا ہے، اصحاب الفرائض سببیہ پر نہیں ہوتا۔ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رحمهم اللہ،
اور یہ جمہور صحابہ کا قول ہے اور اسی کو حنفیہ نے اور حنابلہ نے لیا ہے۔ وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ الفاضل لبیت المال وبہ اخذ مالک والشافعی رحمہم اللہ، کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو اصحاب الفرائض کو ان کو حصہ دینے کے بعد بچ جائے گا وہ بیت المال کے لیے ہوگا، اور اسی قول کو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا۔ ثم مسائل الباب علی اقسام اربع، پھر رد کے جو مسائل ہیں یہ 4 قسموں پر ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ 4 صورتوں میں۔ احدها ان یکون فی المسألة جنس واحد ممن يرد علیہ عند عدم من لا يرد علیہ فاجعل المسألة من رؤوسهم كما لو ترك بنتين او اختين او جدتين فاجعل المسألة من اثنين۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسئلہ کے اندر من یرد علیہ کی صرف ایک ہی جنس ہو اور اس کے ساتھ من لا یرد علیہ یعنی احد الزوجین نہ ہو، تو اس صورت میں مسئلہ جنس واحد من یرد علیہ کے رؤوس سے بنائیں گے، جیسے کہ میت نے اپنے ورثاء کے اندر 2 بیٹیاں چھوڑی ہوں یا 2 بہنیں چھوڑی ہوں یا 2 دادیاں چھوڑی ہوں، تو اس صورت میں مسئلہ کی ابتدا 2 سے ہوگی۔ والثانی، دوسری صورت اذا اجتمع فی المسألة جنسان او 3 اجناس ممن يرد علیہ عند عدم من لا يرد علیہ فاجعل المسألة من سهامهم عانی من 2 اذا كان في المسألة سدسان او من 3 اذا كان فيها ثلث وسدس او من 4 اذا كان فيها نصف وسدس او من 5 اذا كان فيها ثلثان وسدس او نصف وسدسان او نصف وثلث۔ دوسری صورت کہ جب مسئلہ کے اندر 2 یا 3 جنسیں من یرد علیہ کی اکٹھی ہو جائیں، اس کے ساتھ من لا یرد علیہ نہ ہو، تو اس صورت میں ہم مسئلے کی ابتدا ان کے عدد سہام سے کریں گے، یعنی 2 سے کریں گے کہ جب مسئلے کے اندر 2 سدس اکٹھے ہو جائیں، اور یا 3 سے کریں گے کہ جب مسئلے کے اندر ثلث اور سدس اکٹھے ہو جائیں، یا 4 سے کریں گے کہ جب مسئلہ کے اندر نصف اور سدس اکٹھے ہو جائیں، یا 5 سے کریں گے کہ جب مسئلے کے اندر 2 ثلث اور سدس یا نصف اور 2 سدس یا نصف اور ثلث اکٹھے ہو جائیں۔ ان سب کی ہم نے مثالیں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ والثالث ان یکون مع الاول من لا یرد علیہ فاعط فرض من لا یرد علیہ من اقل مخارجہ فإن استقام الباقی علی رؤوس من یرد علیہ فبہا كزوج و3 بنات وإن لم يستقم فاضرب وفق رؤوس في مخرج فرض من لا يرد عليه إن وافق رؤوسهم الباقي كزوج و6 بنات وإلا فاضرب كل رؤوس في مخرج فرض من لا يرد عليه فالمبلغ تصحيح المسألة كزوج و5 بنات۔ اور تیسری قسم یہ بنتی ہے کہ یہ کہ من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہو اور اس کے ساتھ من لا یرد علیہ ہو، تو اس صورت میں ہم یہ کریں گے کہ من لا یرد علیہ یعنی کہ احد الزوجین کو ان کا حصہ ان کے مخارج میں سے اقل مخرج سے دے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب احد الزوجین کے حصص جب دوسرے حصوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اس صورت میں ان کے بعض دفعہ 12 بھی مخرج بنتا ہے اور 24 مخرج بھی بنتا ہے، تو لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو ان کے اقل مخارج ہیں، اور احد الزوجین کے اقل مخارج 3 بنتے ہیں، 2، 4 یا 8، تو یعنی مسئلہ ان 3 میں سے ایک سے شروع کریں۔ تو اب من لا یرد علیہ کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچا ہے، اگر وہ من یرد علیہ کے عدد رؤوس پر مستقیم رہے، برابر رہے، فبہا
تو پھر درست ہے، ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوج اور 3 بنات ہوں، وَإِن یستقم، اور اگر وہ جو ما بقیہ ہے وہ عدد رؤوس کے اوپر پورا تقسیم نہ ہو، تو اس صورت میں ان کے رؤوس کے وفق کو لے کر من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں ضرب دے دیں گے اگر باقی اور رؤوس کے درمیان توافق پائے جائے، جیسے کہ زوج اور 6 بنات ہیں، اور وگرنہ کیا ہے کہ کل عدد رؤوس کو لے کر من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں ضرب دے دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا اس سے مسئلے کی تصحیح ہوگی، جیسے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوج اور 5 بنات ہوں۔ والرابع، اور چوتھی صورت یہ بنتی ہے ان یکون مع الثانی من لا یرد علیہ فاقسم ما بقی من مخرج فرض من لا یرد علیہ علی مسئلۃ من یرد علیہ فإن استقام فبها، وهذا في صورة واحدة وهي أن يكون للزوجات الربع والباقي بين أهل الرد ثلاثا كزوجة و4 جدات و6 أخوات لأم، وإن لم يستقم فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه، فالمبلغ مخرج فروض الفريقين كأربع زوجات و9 بنات و6 جدات، ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه، وإن انكسر على البعض فتصحيح المسائل بالأصول المذكورة۔ چوتھی صورت بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ اگر کیا ہو کہ من یرد علیہ کی اجناس متعدد ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو، یعنی احد الزوجین بھی ہو، تو اس صورت میں ہم 2 مسئلے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، اور من لا یرد علیہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کو ہم تقسیم کر دیں گے من یرد علیہ کے عدد سہام کے مسئلے پر۔ تو اگر ما بقیہ اور عدد سہام کے درمیان بالکل وہ تقسیم ہو جائیں تو پھر تو ہمیں اور کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک ہی صورت کے اندر ہے، اور وہ یہ کہ 4 زوجات ہوں یعنی ان کو ربع ملے گا، اور باقی وہ اہل رد کے لیے ثلاثاً ہوگا، یعنی 3 تہائیوں کے اعتبار سے ہوگا۔ جیسے کہ مثال بنتی ہے کہ زوجہ ہو اور 4 جدات ہوں اور 6 اخوات لأم ہوں، یعنی یہ بتانے کا ہے کہ وہ صورت کہ جب ما بقیہ اور عدد سہام کے درمیان جو نسبت ہے وہ صرف اور صرف تماثل کی ہو، تو یہ صرف ایک ہی صورت بنتی ہے کہ جس کے اندر زوجہ کے ساتھ جدات اور اخوات ہوں۔ وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ، اور اگر ما بقیہ عدد سہام پر مستقیم نہ ہو تو اس صورت میں ہم من یرد علیہ کے عدد سہام کے تمام کو لے کر من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں ضرب دے دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا وہ دونوں فریقین کے حصص کا مخرج بنے گا، جیسے کہ 4 زوجات ہوں اور 9 بنات ہوں اور 6 جدات ہوں۔ تو اس صورت میں اب ہم من لا یرد علیہ کو کے سہام کو من یرد علیہ کے مسئلے کے اندر ضرب دیں گے، یعنی کہ من لا یرد علیہ احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے لیے ہم ان کو جو اصل مسئلہ میں سے حصہ ملا تھا اس کو ہم من یرد علیہ کے عدد سہام میں ضرب دے دیں گے، اور من یرد علیہ کو ان کو رد کی تسہیم میں سے حصہ دینے کے لیے
من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج کے ما بقیہ کے اندر ضرب دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر کسی طائفہ پر اگر حصص کے اندر کسر آ رہا ہو تو اس صورت میں ان مسائل کی تصحیح ہم وہی تصحیح کے جو 7 اصول پڑھے ہیں انہی کے مطابق کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔